تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو صرف وارننگ نہیں دیتے بلکہ انسان کو رستہ بھی سکھاتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کا دور صرف طوفان کا دور نہیں تھا، یہ علم کا دور تھا۔ یہ پہلی مرتبہ جب اللہ رب العالمین نے انسان کو بتایا کہ صرف دعا کافی نہیں ہوتی، کبھی کبھی تیاری بھی ضروری ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کی سورہ ہود آیت 37 میں فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا کہ ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بناؤ۔ اور یہ صرف کشتی نہیں تھی، یہ انسان کو دی گئی ایک پہلی ٹیکنالوجی کا لیسن تھا کہ نہ کوئی انجینئر تھا اور نہ کوئی بلو پرنٹ اور نہ کوئی تجربہ، اور پھر بھی کشتی بنی کیونکہ علم اللہ رب العالمین کی طرف سے تھا۔ اور یہاں ایک بہت بڑی بات سمجھنے والی ہے کہ آج جو کچھ سائنس، انجینئرنگ اور اے آئی اور ٹیکنالوجیز ہم دیکھتے ہیں اس کی جڑ اللہ رب العالمین نے خود رکھی تھی کہ ٹیکنالوجی اللہ کا مقابلہ نہیں بلکہ ٹیکنالوجی اللہ کا دیا ہوا ٹول ہے۔ لیکن جب نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو ان کی قوم ہنس رہی تھی، مذاق کر رہی تھی اور ان کو تانے دے رہی تھی۔ اللہ رب العالمین سورہ ہود کی آیات 38 میں فرماتے ہیں کہ وہ کشتی بنا رہے تھے اور جب ان کی قوم کے سردار گزرتے تو ان کا مذاق اڑاتے۔ اور یہ صرف ایک پیغمبر کا مذاق نہیں، یہ ایک ایمان اور علم کا مذاق تھا کہ جس علم کو ہم آج اپنے دور کی ہر چیز میں لگاتے ہیں۔ اور پھر وہ لمحہ آتا ہے کہ جہاں کہانی بہت پرسنل ہو جاتی ہے، کشتی تیار ہوتی ہے، وارننگ آ چکی ہے اور سب سے بڑا ٹیسٹ گھر سے شروع ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا کہ نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا، بیٹا ہمارے ساتھ کشتی میں آ جاؤ۔ اور یہ صرف ایک بیٹا نہیں تھا، یہ ایک نبی کا بیٹا تھا، لیکن چوائس اس کی اپنی تھی۔ اور نوح علیہ السلام کے بیٹے نے جواب دیا کہ میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا، کہ اپنے باپ کی بنائی ہوئی کشتی کے بجائے اس کی اپنی لاجک، وہی کے بجائے اس کا اپنا ایکسپیرینس، اور اللہ کے سسٹم کے بجائے اپنا پلان۔ اور اللہ رب العالمین نے فیصلہ سنا دیا لا اسمو اليوم من امر اللہ کہ آج اللہ کے حکم سے کوئی بچنے والا نہیں۔ اور نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوب گیا۔ اور یہی زندگی کی بہت سخت حقیقت ہے کہ نسب کشتی نہیں ہوتی اور رشتے حفاظت نہیں ہوتے، صرف ایمان کشتی ہوتا ہے۔ قرآن یہی نہیں رکتا، اللہ رب العالمین بتاتے ہیں نوح علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں کہ وہ بھی ایمان والوں میں شامل نہیں تھی، یعنی گھر کے اندر رہ کر بھی بندہ اللہ سے دور رہ سکتا ہے، اور جب پانی آتا ہے تو پہاڑ بھی ڈوب جاتا ہے۔ کشتی سب کے لیے ہوتی ہے مگر سواری اپنی ہوتی ہے۔ تو یا اللہ رب العالمین ہمیں اپنی کشتی پہچاننے کی بصیرت عطا فرما، ہمیں اپنے عقل کے پہاڑوں پر غرور سے بچا، ہمیں اپنے گھر والوں کے لیے صرف درد نہیں ہدایت کی دعا دینے والا بنا۔ جزاک اللہ خیر۔